لیکن آج کے زمانے میں جو اب ہماری نئی نسل اٹھ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوان، ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو صبح کے اوقات میں اسکولوں میں جاتے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں، دوپہر تک وہاں رہتے ہیں، دوپہر کے بعد سے پہر کی ان کی زندگی کرکٹ کے میدانوں میں گزرتی ہے، اور شام کے وقت اور رات کے وقت یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تینوں جگہوں پر نہ اسلام ملتا ہے، نہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اور پاک سیرت ملتی ہے، نہ اولیاء کرام کے واقعات سے یہ واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے ان محفلوں کے سجانے کی کہ ان محفلوں میں آ کر اللہ کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنیں، تاکہ ان کے دلوں کے اندر حضور کی عظمت قائم ہو، حضور کی محبت پیدا ہو۔ دلوں کے اندر حضور کی عظمت اور محبت قائم کرنے کے لیے ہمارے سلف صالحین نے، بزرگان دین نے، اللہ والوں نے میلاد شریف کے نام سے محفلیں قائم کی ہیں۔ مقصد سب کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کے پیارے رسول حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اور پاک سیرت ہمیں معلوم ہوتی رہے، اور خاص طریقے سے ان نوجوانوں کو جو اسکولوں میں رہتے ہیں، ان کو دین نہیں مل پاتا، اور پھر آگے چل کر سلمان رشدی جو کچھ بھی لکھ دیتا ہے، یا یورپ والے جو کچھ بھی حضور کے بارے میں لکھ دیتے ہیں، وہ اس کو سچ مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان محفلوں میں آتے رہیں گے تو کبھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، کبھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور پھر ان کے دلوں کے اندر حضور کی عظمت قائم رہے گی، اور چرچا ہوتا رہے گا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنے کے لیے یہ محفلیں قائم ہوتی رہیں۔ اللہ رب العزت ان محفلوں کو قبول فرمائے۔ آپ نے یہ اس سلہٹ شہر کے اندر محفل قائم کی ہے۔ یہ سلہٹ شہر اللہ والوں کا مرکز ہے، روحانیت کی راجدھانی ہے، حضرت شاہ جلال الدین مجرد یمنی رحمت اللہ علیہ کا مسکن ہے، اللہ والوں کا مسکن ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین یہاں پر آرام فرما ہیں۔ اگر ایک طرف ہمارے ہندوستان کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہیں، تو دوسری طرف آپ کے اس بنگلہ دیش کے اندر خواجہ بنگال
حضرت شاہ جلال مجرد یمنی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں۔ ان اللہ والوں کا فیضان ہے اور یہ ان کے فیوز و برکات ہی کے اثرات ہیں کہ آج ہم یہاں پر جمع ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر حضور کی عظمت میں اور اضافہ فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان اللہ والوں کی عظمت بھی ہمارے دلوں کے اندر قائم رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت، اس سلسلے میں ایک تاریخی واقعہ یاد کریں، ذرا ایک مرتبہ درود پاک کا چرچا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے اس ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک بڑے مشہور بادشاہ گزرے ہیں، حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ۔ بڑے اللہ والے انسان تھے۔ پہلے زمانے کے بادشاہ بھی بڑے اللہ والے ہوا کرتے تھے۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ بھی بڑے اللہ والے انسان تھے۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بھی بڑے اللہ والے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ، انہوں نے شہر بدایوں کے اندر، یہ شہر بدایوں ہمارے انڈیا میں علی گڑھ کے پاس ہے، وہاں پر ایک بڑی شاندار جامع مسجد بنوائی ہے۔ وہ شہر بدایوں اللہ والوں کا شہر ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اسی شہر بدایوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ نے وہاں ایک بڑی شاندار مسجد بنوائی ہے۔ جب شہر بدایوں چھوڑ کر وہ دہلی تشریف لے گئے تو دہلی میں بھی انہوں نے ایک بڑی شاندار مسجد بنانے کا ارادہ کیا، ایک تالاب بنانے کا ارادہ کیا۔ تالاب سے لوگ پانی پئیں گے، وضو کریں گے اور مسجد میں جا کر لوگ اللہ کا نام لیں گے۔ لیکن کوئی نقشہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کس طریقے کی میں جامع مسجد بنواؤں۔ انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کیا۔ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کا پیریڈ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا پیریڈ ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا پیریڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، برما، ان علاقوں کے اندر تقریباً 40 کروڑ کے قریب مسلمان پائے جاتے ہیں۔
یہ 40 کروڑ کے قریب مسلمان کہاں سے آ گئے؟ یہ سب ان اللہ والوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں اور چرچے کرا دیے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے۔ ہمارے اس ساؤتھ ایشیا میں جو اولیاء کرام کی تاریخ شروع ہوتی ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب ملک ایران سے یہاں تشریف لائے ہیں